ابھی الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہوا آئین نے, آرٹیکل 224, 4 نام ان کے سامنے, چیف الیکشن کمشنر جس مرضی کا اعلان کر دیں, 4 ممبران بھی ہیں ظاہر الیکشن کمیشن کے. یہ کیوں خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی نام ہوتا ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیاست ہے نا, یہ مورلز کی گیم ہے. یہ جو ووٹ ہے یہ مورل اتھارٹی دیتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ وہ جو ٹیکس منی ہے عوام کی اس کو جوڈیشیسلی اسپینڈ کرے اور ان کے مفاد کے فیصلے کرے. اگر آپ ان 2 کیریکٹرز کو دیکھیں جو کہ انہوں نے نامینیٹ کی ہیں, دونوں کی جو مورل اتھارٹی ہے اس جگہ کی آنے کے لیے, اس کا ایک بہت چیکڈ ہسٹری ہے. احد چیمہ صاحب ایک بڑے فیمس کیریکٹر ہیں, ان کے اوپر متعدد نیب کے کیسز تھے, پھر وہ جیل میں رہے کو 8 9 10 مہینے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز چلتے رہے اور ابھی بھی کیسز ہیں. دوسری طرف آگے محسن نقوی. محسن نقوی کا جو چینل ہے وہ مسلسل جو ہے ایک فیک نیوز کی فیکٹری ہے. وہ مسلسل ہمارے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلاتا ہے. وزیر اعظم کی, ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ہے ذاتی کردار کشی میں ملوث ہے, ان کی بیگم کی کردار کشی میں ملوث ہیں. وہ ہم نے متعدد دفعہ رپورٹ کیا ہوا ہے پیمرا میں ان کی جو انہوں نے سٹوریاں چلائی ہوئی ہیں. اس کے بعد مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس دوران جو زرداری صاحب کے جو پیسے تھے, جو منی بیگ تھا جو لوگ لے خرید و فروخت کر رہے تھے, اس میں محسن نقوی کا بہت بڑا رول ہے. آج تو میں یہ تصویر دیکھ رہا تھا, محسن نقوی صاحب کو عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کا فرنٹ مین قرار دیا اسی لیے, اور شہباز شریف صاحب کا فرنٹ مین انہوں نے احد چیمہ کو قرار دیا آج. جی اس لیے انہوں نے کیا. اچھا, میں نے آج ایک تصویر دیکھی جس میں محسن نقوی صاحب کسی ایمریٹ ایئر لائن میں جنرل باجوہ کے ساتھ بھی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تو ابھی دیکھیں, اچھا اعتراض آپ کو باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے بیٹھنے پہ ہے, زرداری صاحب کے قریب ہونے پہ, پرویز الہی صاحب کے رشتہ دار ہونے پہ, کس پہ؟ مورلز پہ. دیکھیں آپ سیاست میں ہر ایک بندے, خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں بہت ہیں ویسے تو. نہیں تو وہ تو نیچرلی چینل 24 کے اونر تھے تو وہ اچھا کون سے اس کے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی آف اے سیاستدان. اس سسٹم میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. خود اپنے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی خراب کریں ایسی نومینیشن کر کے. آپ لگائیں کسی سے, ابھی ایک کے پی میں نہیں لگا, وہ سب کا بیوروکریٹ ہے, آدھے 15 منٹ میں لگے جی, انہوں نے دستخط کیے, دونوں نے چائے پی اور اناؤنس کر دیا. کیا بات ہے ویسے, کے پی کے کی طرح سیاستدانوں کا طرز عمل پنجاب میں بھی مل جاتا دیکھنے کو تو بڑا ہی اچھا ہو جاتا. مثالی صوبہ ہے. میرا پوائنٹ پتہ کیا ہے, میرا پوائنٹ ہے ذاتی کردار کشی. دیکھیں ایک سٹائر ہے, ایک نیوز ہے اور ایک انالیسس ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہر میڈیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذاتی کردار کشی جو ہے نا, اور میں اس چیز پہ پیپلز پارٹی سے امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گے اپنے الائز سے. دیکھیں نون لیگ ایک بہت چیکڈ ہسٹری ہے ان کے ساتھ, بہت چیکڈ ہسٹری ہے. یعنی کہ جو ایکچوئل لیڈرز ہیں اس پارٹی کے, محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی جس طرح انہوں نے تصویریں پھینکی ہیں, جس طرح انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہوئی, یہ تو انہوں نے خود انڈیور کیا ہوا ہے. ابھی اگر اس طرح کا ماڈل اپیئر کر رہا ہے کوئی بندہ تو ان کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں عمران خان نے آج تک, آپ نے کتنی انٹرویو کی, کبھی آپ سے پوچھا کہ سوال کیا پوچھنا ہے, آپ نے کسی نے کہا آپ کو کیا سوال پوچھنا ہے؟ ہی از ویری اوپن ٹو کرٹیسزم, ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو اٹ. اچھا انالیسس پہ بھی وہ بلیو کرے گا, سٹائر پہ بھی کرے گا, لیکن وہ تو مجھے کبھی زرداری صاحب نے بھی نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا, انٹرویو میں بھی انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا, لیکن جو پوچھنا ہے پوچھو. میرا پوائنٹ میں وہ نہیں بات کر رہی ہوں, میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چینل مسلسل ذاتی کردار کشی میں انوالو ہو, اس میں آپ ایکسیپشن لیتے ہیں, اور یہ چینل رہا ہے, اس کی ایویڈنس ہے. آگے کس طریقے سے چلیں گے؟ اب دیکھیں اب تو یہ نام آ گئے نا, اب تو اس پہ بحث جو ہے وہ بالکل ایک لا حاصل قسم کی بحث ہو جائے گی, کوئی اس میں سے نکلے گا نہیں. ابھی نام اناؤنس ہو جائے گا 2 گھنٹے سے بھی کم کے وقت میں, آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے, نہیں چلے گا سسٹم کس طریقے سے. ابھی تو ایک نام ہے, یہ تو پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد تو کیبنٹ پہ بات آئے گی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ایسے ہی ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے, یہی سیاست دکھاتے رہیں گے عوام کو ہم. دیکھیں یہ تو انہوں نے چوز ایسا کیا ہے کہ نام انہوں نے جو دیے ہیں وہ اگر کوئی اچھا کریڈیبل نام آ جاتے. بٹ واٹ آر یور آپشنز ناؤ؟ لگ جاتے ہیں جی آج چیمہ یا نقوی صاحب. دیکھیں جو یہ ہے نا, ہم نے جو نام دیا وہ سکھیرا صاحب اچھے بیوروکریٹ ہیں, ادھر بھی بیوروکریٹ کے پی میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بٹ اگر ان دونوں میں سے لگ جاتے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آلریڈی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بڑا چیلنجنگ پوزیشن میں الیکشن کمیشن آلریڈی. ان کو اس طرح کی جو ہے پوزیشن لینی نہیں چاہیے جس میں وہ فردر کنٹروورسی میں چلے جائیں. یہ ان کے لیے میرا مفت مشورہ ہے. بٹ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے والے نام لگا دیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی بحال ہو جائے گی,
نہیں تو آپ کنٹروورشلی رہیں گے. آپ سعدیہ باہر ادھر سے نہ پوچھنا شروع کر دیں ان دونوں لوگوں کے بارے میں. اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا اچھے لوگ ہیں تو مجھے بتا دیں, آپ لگا دیجیے گا. ادھر سے شروع اچھے بندے. اچھا آپ کا تو پارٹی کی ویسے ایک بڑا سمپل اچھے آدمی کی, اچھے شخص کی ڈیفینیشن بتائیں. اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کی مور لگی ہو. لیکن دورانی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹیاں چھوڑ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, ان کا تو کوئی ٹکٹ لینا نہیں چاہے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ابھی سے ٹوٹنا شروع ہو گئے. یہ اور بھی سرپرائزز پی ٹی آئی کو کیا ملیں گے؟ یہ جو پالیٹکس ہے نا جی, یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. ٹھیک ہے, ابھی جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک ایوولوشنری پروسیس دیکھا نا بھٹو صاحب کے زمانے سے جیسے ہیں, اور یہ واؤچ کریں گے کہ کیسے چینج ہوا. ٹھیک ہے, یہ پورا کلچر پیپلز پارٹی کا چینج ہوا. ہر پارٹی سے اچھے اور برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ پارٹیاں چینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک پارٹی جہاں پہ آپ آ کے کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ, اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہ انوائرمنٹ اور لیڈرشپ موجود ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری بات سنوائی ہوتی ہے. رہی بات میرے اوپر آنے یا نہ آنے سے, وہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ کاز ہے وہ گریٹر ہے میری پوزیشن سے اور میرے اپنے رتبے سے. کاز بڑی ہوتی ہے انسان سے, وہ ہوتا ہے جس میں آپ ملک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہمارے لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, لوگوں نے اعتماد کیا ہوا ہے لیڈرشپ. وہ لوگ جو کبھی کاز کے ساتھ رہے ہی نہ ہوں اور ایسے لوگ آگے لگ جائیں تو آپ اعتراض تو کریں گے نا, سوال تو اٹھے. پاکستان کی پالیٹکس میں 100-125 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو اشارہ ہوتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. آج جو ابھی آگے آپ ڈسکس کریں گے جو سیمینار ہوا, وہ انہی کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے تھے. جو ابھی بلوچستان میں سیمینار ہو رہا تھا, ان میں سے لوگ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جنرل جو آپ کو آپشن دے رہے تھے, وہ جنرل بیک گراؤنڈ گفتگو کیا ہے ان کی, کہ لوگ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسپیشلی مصطفیٰ نواز کو. اچھا, اس میں انہوں نے obviously ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کی ہے کہ ابھی سے لوگوں جن کو ہرانا ہے اور جن کو جتانا ہے ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. یہ شاید خاکر عباسی صاحب نے کہا ہے. اچھا, ابھی اس صورتحال میں ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو کنڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے. سیاست دانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ وہ پروسیس ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے جو پاکستان میں آنا چاہیے. اور رائٹ لیڈرشپ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ لوگ رہیں گے جب تک اویئرنیس عوام میں نہیں آئے گی اور اویئرنیس اس لیول تک نہیں جائے گی کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کرنا شروع کریں گے. یہی وہ تو پوری کیمپین ہے ساری ہماری کہ آپ اس کا حل میرے پاس ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی الیکٹیبلز پہ تو جاتی ہے نا, الیکٹیبلز ہر ایک کو چاہیے. اب پیر امین الحسنات آئے ہیں, ان کا اپنی پارٹی سے ٹکٹ پہ ایشو ہو گیا, آپ نے کہا الیکٹیبل ہیں, آپ نے ان کو اپنی پارٹی میں لے لیا. حل بتائیے. حل ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں گے جو شخص جو ایم این اے پارٹی چھوڑ کے آئے گا 2 ٹرم الیکشن نہیں لڑ سکتا ہماری ٹکٹ پہ, تیسری ٹرم پہ اس کو ٹکٹ دے دیں. بیسٹ اگر کوئی بھی پارٹی چھوڑ, یا اگر میری سپوز میں ہوں, اگر میں کہتا ہوں میں پارٹی میں نہیں رہتا اور میں دوسری پارٹی میں جاؤں, مجھے 2 دفعہ ٹکٹ دیں گے, تیسری دفعہ جا کر یہ آپ کر لیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ تو جو لسٹیں بنانے والے ہیں, جو کچھ کرنے والے ہیں, جو کچھ کرنے والے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. 2 ٹرمز ہے, پاس کریں پارلیمنٹ میں اور بولیں چلے. یہ بڑی ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا کیا ہے ویسے کہ لوگوں کے ہرانے اور جتانے والے لوگوں کی لسٹیں تیار ہونا شروع ہو گئی. بتائیں کون بنا رہے. اب دیکھیں جرات بھی رکھنی چاہیے. پھر لسٹ کون بنا رہا ہے؟ آپ بنا رہے ہیں, میں بنا رہا ہوں, یہ بنا رہے, اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. اوپنلی بتائیں نا. پھر تو ظاہر ہے ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تو نام لینا. پھر یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں جو آج مشورے دیے ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم نے یا فائنانس منسٹر نے, یہ پارٹی کے اندر بیٹھ کر چیزیں کرتے ہیں کہ بتائیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں. سیمینارز تو دیکھیں ہوتے ہیں, سیمینارز میں ہمیں بھی بلایا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, ان کو بھی بلایا. مختلف مختلف پولیٹیکل پارٹیز, مختلف طبقہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں رئیسانی صاحب جو تھے, جو اسلم رئیسانی صاحب, انہوں نے غالباً مجھے لشکری رئیسانی تھے آج, نہیں لشکری تھے, میں نے اس کو بھی دیکھا, اسلم رئیسانی. آئی تھنک انہوں نے جمعیت جوائن کی ہے, یعنی کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, بیچ میں جمعیت جوائن, وہ جے سے تعلق رکھ رہے تھے. لشکری رئیسانی صاحب مینگل گروپ سے تعلق رکھ رہے تھے. تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. خواجہ عہدی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, 2 پی ایم ایل این کے تھے. مصطفیٰ صاحب نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کون سی پارٹی میں جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں, یہ ہم بھی اسلام آباد میں مختلف ملک کے مختلف اس پہ سیمینار ہوتے جاتے ہیں, کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لیکن چیز ہے کہ آپ نے اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہونا ہے.